السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کو ہم آغاز کرتے ہیں کچھ روایتوں سے، جہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جو گھرانہ تھا، یہ اہل بیت، ان کا کیا مرتبہ تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کاز آف دا لو آف اللہ، اینڈ اور میرے اہل بیت سے محبت کرو بیکاز آف مائی لو فار دیم۔ ٹھیک ہے، مجھے ان سے جو محبت ہے اس کی بنا پہ تم میرے اہل خانہ سے بھی، اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ ایک دفعہ بلکہ یہ ہوا تھا کہ حضرت حسن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور فرمایا کہ اے اللہ، آپ جان لیں کہ مجھے اس شخص، مجھے اس بچے سے محبت ہے، تو آپ بھی پلیز اس سے محبت فرمائیں اور ان سے بھی محبت فرمائیں جو اس بچے سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح کئی احادیث آتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ whoever loves حسنین یعنی حضرت حسن حضرت حسین they actually love me، ٹھیک ہے، and whoever hates them actually hates me، ٹھیک ہے، جن کو ان کے ساتھ بغض ہے ایکچولی ان کو بغض مجھ سے ہے، ٹھیک۔ اور لائٹر نوٹ میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ جو گھرانہ تھا حضرت فاطمہ حضرت علی کا، بڑا یعنی اٹ واز اے ہاؤس آف آئی وڈ سے لافٹر، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سے نا ہنسنے کھیلنے کی آواز آتی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کبھی گزرتے تھے تو رکتے تھے اور ایکچولی دریافت کرتے تھے کیا ہو رہا ہے، کیا جوک چل رہا ہے، مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، تو ہی وڈ جوائن دیم۔ تو ایکچولی حضرت علی حضرت فاطمہ نا بہت ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ایک دل لگی کرتے رہتے تھے، اور کیا حضرت فاطمہ جو ہے نا وہ حضرت علی کو چھیڑتی تھی کہ نا میں تم سے نا ایج میں بڑی ہوں اور حضرت علی ادر وے اراؤنڈ کلیم کرتے تھے کہ نہیں میں آپ سے بڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی چلتا رہتا ہے، اور یعنی یو کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ جو برتھ ڈے کا کلچر ہے اور ڈیٹس یاد رکھنا، یہ لائک اٹس اے ویری ریسنٹ فنومینا، ٹھیک ہے، پہلے اتنا کچھ اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، اوپر نیچے سال ہو جانا، منتھس ڈیٹس ہو جانا کوئی ایک انوکھی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو ان کو کافی کنفیوژن اور وہ رہتی تھی تھرو آؤٹ۔ حضرت علی نے جو نا وہ so much so used to make funny poems for حضرت فاطمہ۔ ایک تھوڑا سا آپ کو سیریس نوٹ پہ سناتا ہوں۔ حضرت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نا اپنا بھائی کہتے تھے آلویز، ٹھیک ہے۔ تو ایمن نے اس کی نا وجہ پوچھی کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ میں نے اپنی ہجرت کے موقع پہ جب میں نے مکہ چھوڑا تو میں پیچھے چھوڑ کے گیا تھا، تو اس کو چھوڑ کے گیا تھا، ان دیٹ سینس ہی از مائی بردر۔ حالانکہ ایج وائز اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک باپ کی ایج کے ہیں حضرت علی کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حضرت فاطمہ کے حجرے میں داخل ہوئے اجازت لے کے، اور ان کے ساتھ نا حضرت عائشہ کی تیار ہوئی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ول یو ناٹ لو سم ون ہو آئی لو، ٹھیک ہے، کیا آپ اس سے محبت نہیں کریں گے جسے میں محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ جی بالکل میں کروں گی۔ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے محبت کیجیے، ٹھیک ہے، یعنی in all of his favoritism نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لوگ فیوریٹ تھے، لیکن nevertheless یہ اس ایکسپینس پہ نہیں کرتے تھے کہ دوسروں کو ہرٹ کریں یا ان کے ساتھ ظلم کریں، ٹھیک ہے۔ اینڈ alongside also he used to have this very active نیت I would say ارادہ in his mind and heart کہ وہ ہارمنی کریٹ کریں ڈفرینٹ لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے، تھوڑی جیلسی کا ایلیمنٹ بھی ان پلے آ جاتا ہے اس کے اندر، تو وہ یہ ویژن جو ہے نا وہ بہت زیادہ پاسبل کرتے تھے کہ ایسی چیز ہو۔ اس کا عام معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جب مدینہ داخل ہوتے تھے تو مسجد جاتے تھے اور حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے بفور وزٹنگ ہز اون اسپاؤسز، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، لیکن ٹورڈز دا اینڈ آف ہز لائف جب مدینہ سے واپس آئے اور مدینہ میں واپس آئے تو حضرت مسجد میں نوافل ادا کیے، حضرت فاطمہ کے پاس گئے، لیکن اس بار تھوڑا یعنی جو تھا ماحول وہ سیڈ تھا، آئی وڈ سے سیڈ تھا، کیونکہ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا اور پورا اپنا پروٹوکول وہ کیا کہ ہاتھ چومے، ماتھا چومے اور اپنی جگہ پہ آ کے بٹھایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے حالت دیکھی تو رو پڑی، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو رنگت تھی وہ پیل ہو چکی تھی، کپڑے جو شیبی ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، گدلے ہو چکے تھے، اور یعنی بہت واضح آثار تھے کہ ہی ڈیڈ ناٹ ایٹ فار ڈیز، ٹھیک ہے، کچھ کھایا پیا کم ہے، یعنی انتہائی نکاہت فیل ہو رہی تھی حلیہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت فاطمہ کو نا کمفرٹ کیا، ٹھیک، اسی طرح جیسے مکہ میں جب انہوں نے
कुफार मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हालत सजदा के अंदर ऊँट की ओजड़ी फेंकी, तो हज़रत फातिमा उसको ड्रैग करके निकाला था, तब भी उसी तरह के जुमले फरमाए। इस मौके पे भी वही फरमाया कि डोंट क्राई, ठीक है, रो नहीं, प्लीज रो नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद को एक मिशन के साथ इस दुनिया में भेजा, और ये अल्लाह ताला करके रहेगा कि तुम्हारे बाप का ये मिशन हर इस सफ़ा हस्ती में, हर घर के अंदर पहुंचे, ठीक है, हर हर कस्बे में, गांव में, सैराग के अंदर मौजूद टेंट्स में ये ज़रूर मेरे बाप का ये मैसेज पहुंचेगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त अपनी जगह कि इस पैगाम को पहुंचाने ने मुझे और हम सबको ना कंज्यूम किया है, यानी इंतहाई थका दी है, ठीक है, लेकिन ये वर्थ इट है, ठीक है। इट हैज़ टू स्प्रेड, इट इज़ गोइंग टू स्प्रेड, ठीक है। इस्लाम का ये पैगाम ज़रूर फैल के रहेगा। सो डोंट क्राई एंड डोंट वरी, राइट। एंड अब देखें कि मतलब एट द सेम टाइम हज़रत फातिमा ऐसी खातून है जिनकी ईमान की बशारत यानी परफेक्ट तरीन ईमान वाली ख़वातीन में इनका नाम आता है। हज़रत खदीजा, हज़रत फातिमा, हज़रत आसिया, हज़रत मरियम, ठीक है, ये 4 नाम अहादीस में आते हैं। तो उनकी जो अटैचमेंट थी ना इस्लाम के साथ, वो वाज़न्ट बिकॉज़ ऑफ हर फादर बीइंग द प्रॉफिट, ठीक है, वो बल्कि उनकी अपनी, यानी शी वाज़ अ वुमन ऑफ दुआ, नमाज, इबादत, ठीक है। तो उनका एक अपना ख़ास रिलेशन था अल्लाह ताला के साथ, ठीक है, राइट। उन्होंने ये चीज़ डेवलप की, राइट, क्योंकि पहले भी मैंने किसी वीडियो में बताया था कि नबी सल्लम ने इनका नाम लेके कहा था कि तुम इस बात की ना तसल्ली रखना कि तुम नबी की बेटी हो और अल्लाह ताला मामला थोड़ा ढीला रखेगा और कंसेशन करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने अपना मामला अलग साथ वन ऑन वन रखना है, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आखिरी मतलब एक रवायत सुनाता हूँ आपको, जहाँ पे नबी सल्लम का इस दुनिया से जाने का ये पूरा किस्सा हज़रत आयशा नरेट करती हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा कि नबी सल्लम के, यानी उनके जिस्म में ना दर्द था, बुखार था, पसीने आते थे, यानी इस हद तक हो चुका था सिकनेस का लेवल के यानी ही कुडंट वॉक, चल ही नहीं सकते थे फिर अब, और यानी इन एंड आउट होते रहते थे, बेहोश हो रहे हैं, कभी होश में आ रहे हैं, इस तरह सिलसिला चल रहा था। तो फातिमा कमरे में दाखिल होती हैं, और जिस तरह वो था ना पहले के नबी सल्लम उठते थे, ठीक है, उनको बोसा देते थे, अपनी जगह बिठाते थे, लेके आते थे, वो इस बार नहीं हो सका, ठीक है। नबी सल्लम कुडंट गेट अप। सो बस नबी सल्लम ने दूर से इशारा किया, कोशिश करके थोड़ा सा उठ के आप मेरे पास आ जाएं, ठीक है, और उनको ये फरमाया कि मरहबन या इब्नतई, ठीक है, कि आप मेरी बेटी वेलकम, और उनको राइट तरफ बैठने का इशारा किया। फिर नबी सल्लम ने उनके कान में कुछ ना विस्पर किया, जिसको सुन के ना वो रो पड़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोई, और नबी सल्लम ने उनको फिर काम डाउन किया, फिर दोबारा विस्पर किया, जिसको सुनने के बाद वो मुस्कुराई और हंसी, ठीक है, और फिर वो शी एम्ब्रेस्ड हिम, नबी सल्लम को उन्होंने हग किया, ठीक है। ये उनका आखिरी एक समय में मुलाकात हुई बाकायदा, और उसके बाद वो रूम छोड़ के चली गई। तो जाते जाते हज़रत आयशा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु ने आपके कान में क्या बात की है, तो उस वक्त उन्होंने नहीं बताया कि ये मेरे और मेरे बाप का सीक्रेट है आपस में। और फिर डाउन किसी वक्त बाद में हज़रत आयशा ने हज़रत फातिमा ने हज़रत आयशा को फिर बता भी दिया था, बोला, ये बताया कि नबी सल्लल्लाहु ने पहली दफ़ा जब मुझे विस्पर किया था, तो ये कहा कि ना ये जो इस वक्त मेरे साथ मेरे ऊपर हालात हैं, मैं इसके बाद शायद और ज़िंदा ना रहूँ, इसके बाद मैं ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहूँगा। यानी एक अनडिनाइबल हकीकत है, वफ़ात हो जाना, लेकिन दिस वाज़ वेरी बिग फॉर द पीपल, ठीक है। ये ऐसी थी कि अनकंसीवेबल था कि यार ऐसा हो सकता है। हालाँकि होना है, ठीक है, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ठीक है, कुरान के जिसमें एक आयत ग़ालिबन है कि आपने भी वफ़ात पा जाना है, जिस और इन सब ने वफ़ात पा जाना है। तो ये चीज़ और फिर फरमाया कि दूसरी दफ़ा नबी सल्लम ने मुझे कहा कि मेरे बाद मेरे असहाब में से, सहाबा में से क्लोज़ 3 लोग हैं, उनमें से जो पास यानी वफ़ात पाएगा सबसे पहले मेरे बाद, वो तुम होगी। तो इसको सुन के मुझे इंतहाई खुशी हुई। हालाँकि ये अपेरेंटली तो दुःख की बात होनी चाहिए कि आपको अपनी मौत की काइंड ऑफ न्यूज़ मिली, लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज़ शी लव्ड हर फादर सो मच, इससे बढ़कर और उनके लिए खुशखबरी नहीं थी, ठीक है। उनको इंतहाई तसल्ली हो गई ये बात सुन के। अब मैं आपको एग्ज़ैक्ट यानी नबी सल्लम के एग्ज़ैक्ट वो लम्हात की तरफ लेके जाता हूँ जहाँ पे नबी सल्लम ने दुनिया को छोड़ा। नहीं, ये इट्स अ वेरी ह्यूमन स्टोरी एट दिस पॉइंट, ठीक है। आप देखेंगे कि यानी हाउ डिड पीपल नो कि नबी सल्लम जा चुके हैं, ठीक है। तो जिब्राइल इजाज़त लेके कमरे में आते हैं, और नबी सल्लम का ना
چہرہ ذرا لائٹ اپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کھلکھلا جاتا ہے، اور ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف اور فرماتے ہیں اللہم رفیق اللہ، غالباً اس طرح کے الفاظ ہیں، اور رفیق اللہ، ٹھیک ہے، کہ آئی چوز دا کمپینین شپ آف دا موسٹ ہائی، موسٹ ہائی، کہ میں اب اس ملاقات کے لیے میں آپٹ کرتا ہوں. سو یہ آخری تقریباً جو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، اور پھر ان کا ہاتھ ایک دم نیچے گرتا ہے، اور یہ جب گرتا ہے تو عائشہ چیخ پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیخ کی آواز حضرت فاطمہ کے کانوں میں پڑتی ہے، کیونکہ ان کا گھر کلوزسٹ ہوتا ہے، سب سے پاس ہوتا ہے، تو وہ وہیں پر اپنے گھر میں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ واٹ ہیز ہیپنڈ، اور کتنی بڑی چیز ہو چکی ہے. تو وہ کہتی ہے یا بتا یعنی کتنے اپنے آقا، اپنے خدا کے کتنے قریب ہو چکے ہیں، یا بتا ہم جبریل کو آپ کی اس وصال کا اناؤنس کرتے ہیں، یا بتا جنت الفردوس اب آپ کے لیے ابدی گھر بن چکا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ان کا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آخری جو ہے نا کچھ لمحات گزرے، ٹھیک ہے. اور حضرت علی کا ایٹ دا سیم ٹائم یہ حالات تھے کہ ہی واز ٹوٹلی اسٹنڈ، یعنی ہی couldn't speak a word for days، ایک لفظ نہیں بول سکتے میں تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے لگے تو فاطمہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی ہمارے، اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یار کہ ہاؤ ڈیڈ یو برنگ یور سیلف، تم یعنی کس طرح تم نے اپنے اندر یہ ہمت پیدا کی اور تم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو رہے ہو کہ تم میرے باپ کے چہرے پر مٹی پھینک رہے ہو. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، میں نے کہا کہ ہم نے نا اپنے دل کو ڈینائی کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نم کر دیا اپنے دل کو، گویا کہ ہے ہی نہیں وہ، ٹھیک ہے، تب ہم یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ یعنی شٹ ڈاؤن کر کے اس کو. تو حضرت فاطمہ نے میری طرف دیکھا اور رونے لگ گئیں، اور پھر نہ مڑ کے چلی گئیں بس. اور شی ریئلی ڈidn't have any desire to live without the prophet، ٹھیک ہے، ان کو تھا کہ بس فوراً میں بھی ملوں. اور یعنی امیڈیٹلی رائٹ آفٹر شی گاٹ سک، یعنی کافی بیمار ہوئی، اور یہ ان کا جانے کا سبب بھی بنتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کپلز ہوتے ہیں نا کہ اتنے کلوز ہوتے ہیں دنیا میں، ہسبینڈ وائف، کہ وہ ایک وفات پاتا ہے تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد دوسرے کا کچھ اس طرح سبب بنتا ہے کہ وہ بھی چل بستا ہے، ٹھیک ہے. یہ بلکہ میں نے کہیں سنا تھا، میں اس کو کوٹ تو نہیں کر سکتا، کوئی ریسرچ تھی پرابلی، کہ پلانٹس میں بھی کچھ اس طرح کے پیٹرن دیکھنے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایک پلانٹ، 2 پلانٹ لگے ہوئے، آپ ایک کو کھیڑ دیں، توڑ دیں، تو دوسرا پلانٹ بھی بڑی جلدی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیول کی اٹیچمنٹ پلانٹس کے اندر بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا، آئی وڈ سے کہ آپ نے ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کریں کہ وائی ڈیڈ شی لو ہر فادر سو مچ، یعنی کیا ایسی چیز تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو اسپوائل تو نہیں کیا تھا نا، ان کو بگاڑا نہیں تھا مال و دولت دے کے یا اپنا کو پریویلیج دے کے، اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے کوئی پریویلیج، ایکسٹرا بونس، اس طرح کی چیزیں دے کے. کیا چیز تھی، اس طرح کی چیز تھی، یا پھر اٹ واز دا انٹینس لو آف دا پروفٹ فار ہر، ٹھیک ہے، جو کہ دیٹ شی مسڈ اینڈ شی ویلیوڈ سو مچ ان ہر لائف، ٹھیک ہے. تو obviously it was the second reason, right. تو یہاں سے یعنی نقطہ سمجھیں آپ، می بینگ اے پیرنٹ، یعنی میں اپنے آپ کو بھی ایک ریمائنڈر دوں گا یہ کہ we should learn from the prophet's life, from the perspective of him being a father, a parent، ٹھیک ہے، کہ یعنی the best that you can give your child is love، ٹھیک ہے. this is more than anything that we can give them، ٹھیک ہے. سو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے having so much on his plate already، ٹھیک ہے، اتنے مصروف ہستی ہونے کے باوجود جس کو نبوت کا کام سونپا گیا، اور اس نے اس کو پرفیکشن کے ساتھ سر انجام دیا اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، 23 سالہ کے عرصے کے اندر. having all of that still he made himself so much available to حضرت فاطمہ، ٹھیک ہے. مطلب میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ میں اتنا کام کرتا ہوں، فلانا ہے، یہ اتنی لیول آف انگیجمنٹ، کمٹمنٹس ہیں، تو اس کے اندر فیملی نگلیکٹ ہوتی ہے، بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں، وائف نگلیکٹ ہوتی ہے، ماں باپ نگلیکٹ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. تو یہاں سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو رہے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے، اوپر نیچے اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے. انفیکٹ جرنلی دیکھا گیا کہ لائف جتنا آپ آگے جاتے ہیں بیزیئر سے بیزیئر ہوتی رہتی ہے. تو یہ ایکسکیوز نہیں بننا چاہیے ہمیں، اس کے باوجود جو ہے نا کچھ پاکٹس، کچھ لمحات اپنے قریبی لوگوں کے لیے وقف کرنے چاہیے، ٹھیک ہے.
میرے خیال میں زندگی کے اساس ہی ہوتے ہیں، اور یہ لائف لانگ تھنگ ہو سکتا ہے، لائف لانگ ایسٹ بن سکتا ہے آپ کے لیے. سو دیٹ برنگس می ٹو دا لاسٹ کوشچن کہ وین ڈیڈ شی ڈائی دین، حضرت فاطمہ کا وصال پھر کب ہوا؟ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو پہلا رمضان مدینہ میں آیا، ٹھیک ہے، آپ امیجن کریں یعنی لوگوں کے اوپر وہ بھی کتنا ایک بوجھل اور ایموشنلی ٹراماٹائزنگ ایکسپیرینس ہوگا کہ اس بار ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں گزارنا پڑا. تو اس پہلے رمضان کا تیسرا دن تھا، تیسرا روزہ تھا. تو حضرت فاطمہ اپنے کورٹ یارڈ میں آتی ہیں، گھر کے باہر جو جگہ تھی وہاں پہ لیٹ جاتی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور اسمائل کرتی ہیں، اور حضرت اسماء بنت امیس کو بلاتی ہیں. ان کو کہتی ہیں کہ میری بات سنو کہ جب میں مروں گی تو جب میری وفات ہوگی تو مجھے رات کے ٹائم دفنانا ہے کہ کم سے کم لوگ ہوں اور میری فگر جو میرے جسم کا بالکل ان کو اندازہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کم سے کم لوگ ہوں اور آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو سی مائی فگر، رائٹ. یعنی اتنی حیا اور پردہ داری کا معاملہ تھا ان کے اندر، ٹھیک ہے. اور پھر ام سلیم کو بلایا گیا اور انہوں نے حضرت فاطمہ کے اوپر ایک حبشہ سے منگوایا ہوا تھک جو کپڑا تھا نا، موٹا، وہ اوڑھ دیا. پھر حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بلایا اور انہوں نے کچھ فیملی ٹائم اسپینڈ کیا، یعنی ان کا آخری جو لمحات وہ اپنی فیملی کے اندر گزر رہے ہیں. پھر حضرت فاطمہ نے انفیکٹ باقاعدہ بتایا کہ حضرت علی کو کہ میرے جانے کے بعد آپ نے امیمہ سے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے. امیمہ جو تھی ان کی بیٹی، ان کی بہن کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کے جو 4 بچے ہیں حضرت حسنین جو ہیں اور 2 بیٹیاں، ان کی وہ دیکھ بھال کر سکے، رائٹ. سو شی واز ویری کلوز ٹو دیئر فیملی. پھر جب ان کو غسل کا ٹائم آیا تو حضرت علی ان کے غسل میں ہیلپ کرتے رہے اور بیچ میں آن آف روتے رہے. یعنی یہ ایک مومن کا بھی یہ رونا اس میت کے لیے رحمت بنتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اور دیگر احادیث میں یہ بات گزری تھی. پھر حضرت علی ان کو قبر میں اندر کھڑے ہوتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں، ان کی باڈی کو نیچے لٹاتے ہیں قبر کے اندر اور پھر ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ منظر نا اسی طرح ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے کیا تھا. تو کائنڈ آف سیم لیول آف لو دیٹ دے ہیڈ فار ایچ ادر وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور میں آن دا سائڈ نوٹ جسٹ آن دا گو بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی گریٹ میرجز ڈونٹ ہیپن آٹومیٹیکلی، ٹھیک ہے. لائف اوپر نیچے ہو جاتی ہے، مس ہیپ ہوتی ہے، مس کمیونیکیشن ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، شیطان اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے ایگو کے پرابلم ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ایک اچھی شادی کو چلانا، بڑھانا، اپنے ریلیشن کو مضبوط تر کرنا، یہ فارملی ایفرٹ کرنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی میرے خیال میں ہم سب کو اس چیز کے اندر ضرورت ہے. ایسے سب میں مطلب جب اتنے اسٹیریوٹیپیکل امیجز اور ایک پرسپیکٹیو ارد گرد پاپولر ہیں اس ریلیشن کے بارے میں، ہسبینڈ وائف کے بارے میں، ساس بہو کے جوکس کتنے مشہور ہیں، تو ایسے میں آپ کو پاپولر پرسیپشن توڑ کے صحیح چیز سامنے لے کے آنا، اپنی زندگی میں راسخ کرنا، اٹ ریکوائرز این ایفرٹ، ٹھیک ہے. بہت اس میں جان لگتی ہے. پھر یہ جو 2 وفاتیں ہوئی تھیں جب کے بعد دیکھ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور حضرت فاطمہ کا جانا، ان کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں کوئی موقع ایسا یاد نہیں ہے جس نے مجھے اتنا تھکا دیا ہو ان 2 وفاتوں کے علاوہ، ٹھیک ہے. یعنی میں اپنی زندگی میں جتنے فتنے خلافت میں دیکھے یا ادروائز چیزیں ہوتی رہیں، ٹھیک ہے، وارز، بیٹلز، کہیں بھی میں اتنا نہیں تھکا جتنا میں یہاں پہ ایگزاسٹ فیل کرتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر میں کہانی کا اس لو اور پین کی کہانی کا نا اینڈ ایک اس بات پہ کرتا ہوں کہ یہ یعنی حضرت فاطمہ کی قبر مبارک پہ حضرت علی جب آتے ہیں تو بہت یعنی انتہائی سیڈ پوئم پڑھتے ہیں. میں وہ نریٹ نہیں کروں گا یہاں پہ، اٹس ان عربک. تو اگر کسی بھی چاہیے آئی کین ڈیفینیٹلی شیئر دا ورڈنگس. تو حضرت علی جو ہے نا وہاں پہ پورے وہ اشعار پڑھتے ہیں تصور کی زبان میں کہ حضرت فاطمہ سے مخاطب ہے، پھر ان کا کوئی جواب آتا ہے، پھر یہ کچھ فرماتے ہیں، اس طرح وہ چلتی ہے پوئم. اور لیکن یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے، اپنے اتنے قریبی کے جانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور وہ اللہ سے یعنی نفرت نہیں کرنے لگ جاتے اور ill feelings نہیں ان کے دل میں آتی. یعنی he has perfect sense of how it works، ٹھیک ہے. پروسیس زندگی اور موت کا جو پورا سلسلہ ہے یہ کیسے چلتا ہے، ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس ڈز ناٹ مین دیٹ ہی ڈنٹ فیل پین، ٹھیک ہے. ان کو بالکل یہ تکلیف اس کی محسوس ہوئی ہے اور وہ روتے تھے، بالکل تھے، آنسو بہتے تھے ان کے.
اور یہ چیز خلاف صبر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آنسو تھام کر بیٹھ جائیں اور دل میں دکھ نہ محسوس کریں، ٹھیک ہے. صبر انفیکٹ اس موقع پہ کیا ہوگا کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو اللہ کی مرضی اور اس کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے خلاف ہو، رائٹ. تو اس طرح یہ کہانی ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے ہفتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.